وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معزز مکرم سامعین اعظام، میں مناسب سمجھتا ہوں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ سال غیر حاضری کی وجوہ جو اگرچہ متعدد ہیں، میری ذاتی مصروفیات کے علاوہ ادارے کی ذمہ داری، پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری، پھر صحت کے عوارض، یہ ہمیشہ میرے لیے سفر سے مانے رہے۔ میرے بھائی عبداللہ صاحب وہ میرے بارے میں اکثر و بیشتر رابطے میں رہتے ہیں اور آپ کے اشتیاق اور آپ کی محبت کا اظہار بھی مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن انہیں میری مجبوریوں کا اچھی طرح علم ہے۔ میں جہاں بھی سفر کرتا ہوں تو بالاکراہ کرتا ہوں، بالرضا نہیں کرتا، اپنے انہی عوارض کی بنا پر۔ بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل برحق ہے، اور آپ کا ہی فرمان ہر معاملے میں برحق ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ صحت ہو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، صحت ہو روزے رکھ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، حج یا عمرے کی سعادت پانے کے لیے سفر کر سکتا ہے، جہاد کی اگر نوبت آئے توفیق اللہ دے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب صحت ہی نہ ہو تو انسان نماز پڑھنے سے بھی قاصر اور باہر جانے سے بھی قاصر ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اور اسی کی دعا سکھلائی ہے نبی علیہ السلام نے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو سب بھائیوں کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم بڑا عجیب بیان فرمایا ہے کہ عفو ماضی میں ہونے والے گناہ، کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں، ان کی معافی۔ اللہم انی اسألک العفو، اور عافیت حال کے حوالے سے، اور معافات آگے مستقبل کے حوالے سے، کہ معافات میں صحت بھی عطا فرما، مستقبل میں بخشش اور مغفرت بھی عطا فرما۔ اور یہ وہ ایسی جامع دعا ہے کہ جسے ہمیں کبھی بھی نسیان کا اس کے پڑھنے میں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ دعا پڑھنے کی اور باقی بھی ادعیہ مسنونہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جتنی بھی میڈیکل یا طبی ادویات ہیں، یہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے کہ ہر بیماری کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، اس حکم کی بنیاد پر ہم علاج معالجہ کرواتے ہیں۔ شفا اللہ رب العزت کے پاس، دوائی میں بھی شفا ڈالنے والا اللہ رب العزت۔ ایک ہی دوائی سے ایک کو شفا ملتی ہے، اسی بیماری کو دوسرے کے کھانے سے اس کو شفا حاصل نہیں ہوتی۔ روزمرہ ہم یہ دیکھتے ہیں، تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ۔ وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دینے والا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ لیکن ان دواؤں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان ادویہ مسمونہ سے بھی استشفاء کی کوشش کی جائے۔ جن بیماریوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بالخصوص فرمایا ہے کہ یہ ان بیماریوں کے لیے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس بارے میں، ہمیں ان سے مستفید ہونا چاہیے اور اپنی بیماریوں کے بارے میں دوائیوں پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کرنا چاہیے، تاکہ اس دعا کے نتیجے میں اس دوائی میں اللہ ذوالجلال اثر ڈال اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما۔ اپنی مسلسل صحت کی خرابی کی وجہ سے اور بہت سی ادارے مصروفیات کی وجہ سے میں بار بار بھائی عبداللہ صاحب کی دعوت دینے کے باوجود یہاں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اب کی بار جو حاضری کا پروگرام بنا ہے وہ امر واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی ندامت مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے یہاں سعید آباد میں، کراچی میں اور حیدرآباد میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ، وہ میرے فیصل آباد میں ہمارے ہاں تشریف لائے 2 بار، مگر شروع اتفاق یہ ہے کہ یہ نالائق دونوں بار بھی ان کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر نہ ہو سکے، بلکہ شرف پور کے اہلیان نے حضرت شاہ صاحب کی دعوت کا پروگرام اور درس کا پروگرام بنایا۔ مجھے فیصل آباد آ کے انہوں نے پرزور حکم دیا، خواہش کا اظہار کیا، بلکہ حافظ مسعود عالم مختار اللہ بطول حیات ہے، انہوں نے بھی ٹیلی فون پر مجھے حکم صادر فرمایا کہ تم وہاں پہنچو۔ میں نے چاہا چلیے فیصل آباد میں شیخ سے ملاقات نہیں ہوئی تو چاہا چلیے وہاں ملاقات ہو جائے، کچھ تو مداوع ہوگا نا، کچھ تو دفاع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے فیض اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کے فیصلے غالب ہوتے۔ اب تفصیل کیا عرض کروں کہ میں لاہور جانے کے باوجود شرف پر نہیں پہنچ سکا، لاہور سے واپس فیصل آباد آ گیا سفر کرنے کے باوجود، اور میں نے ٹیلی فون پر پھر ساتھیوں سے معذرت چاہی کہ یہ صورتحال ہے، اب میں اس صورت میں شرف پر حاصل ہونے سے قاصر ہوں۔ تو یوں 3 بار شیخ صاحب سے ملاقات سے میں معلوم ہوا، ٹیلی فون پر بات ہوئی،
تو میں نے بغیر معذرت کے ان کے حکم کی تعمیل اپنے لیے لازم سمجھی کہ میں جی حاضر ہوں، اور یہ حاضری محض اپنی ندامت کو مٹانے کے لیے، اپنی ان معذوریوں کی وجہ سے، ان سے ملاقات سے محروم رہنے کی وجہ سے میں نے بلا تعمل یہ عرض کر دیا کہ جناب میں حاضر ہوں۔ چنانچہ کل لاہور بھی اور پھر شہید آباد بھی ان کے حکم کی تعمیل کی، اور آج اس بھائی صاحب کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر بیٹھا۔ یہ تو ہے ساری داستان پچھلے عدم حاضری کی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بعض عوارض کی وجہ سے اس بڑھاپے میں سفر کرنے سے بہت بہت حد تک اجتناب کرتا ہوں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں میرے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بڑھاپے کی معذوریوں سے اور بڑھاپے کی جو موذی بیماریاں ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، اس سے تو کوئی چیلنج سے کسی کو مفر نہیں، اپنے وقت پہ سب پر آئے گا، لیکن بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اس کی دعائی بھی کریں اور اس کی دعا بھی کریں۔ یہ چند کلمات معذرت کے طور پر ابتداءً میں نے آپ سے عرض کیے۔ اب اللہ کی توفیق سے اصل بات کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ محترم مکرم سامعین کرام، دین اسلام میں سب سے بنیادی مسئلہ ایمان کا ہے۔ سب سے اولین مسئلہ ایمان کا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، كنا نتعلم الایمان قبل القرآن، کہ ہم نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے۔ بلکہ عبرانی کے الفاظ یہ بھی ہے، وَأَنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ، لیکن تم عجیب ہو کہ تم پہلے قرآن سیکھتے ہو پھر ایمان سیکھتے ہو۔ وہ کہتے ہیں پہلے ایمان سیکھو۔ پہلے ایمان کی دعوت نبی علیہ السلام نے دی۔ اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام پر جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد رسالت کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ اقرأ سے تو آپ نبی بن گئے سمجھنے پر، لیکن یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر، اس سے آپ رسول بنے، آگے پہنچانا، رسالت کو آگے پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو باز فرمانا۔ یہ حکم اللہ ذوالجلال نے ایک وقفے کے بعد نبی علیہ السلام کو دیا۔ اب اس وقفے کے بعد نبی علیہ السلام پر سب پر پہلے ایمان کون لایا تھا؟ حضرت عائشہ سے
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوائل میں نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے خوش نصیب۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا سیکھا تھا؟ قرآن تو ابھی کچھ نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ قرآن کچھ نازل ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا نبی علیہ السلام پر، اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اٹھیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، اور آپ نے ان کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی۔ یہ قرآن نہیں جانتے تھے۔ ابوبکر نے قرآن نہیں پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ نہیں، حضرت خدیجہ نے قرآن نہیں پڑھا، زید نے قرآن نہیں پڑھا، پہلے سب سے پہلے ایمان پڑھا۔ سن 9 ہجری میں بھی جب آپ کے ہاں مختلف علاقوں سے جوک در جوک، موج در موج قافلے آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، ایمان میں آتے تھے، تو نبی علیہ السلام ان سے کیا فرماتے تھے؟ حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ آپ فرماتے تھے اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر پوچھتے تھے ہل تعلمون ما الایمان باللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ نہیں جی، ہم تو نہیں جانتے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ پر ایمان یہ لانا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان۔ تو سب سے پہلے دعوت نبی علیہ السلام کی ایمان پر ہوتی تھی۔ ایمان پختہ ہوگا تو قرآن بھی صحیح طور پر سمجھ آئے گی۔ اگر ایمان پختہ نہیں ہوگا تو پھر یہ قرآن اس دل میں یقین ایمان والے کے لیے یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کا بھی مصداق بنے۔ بات سمجھے؟ اس لیے پہلے ایمان کو پختہ کرو۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان، اور دوسرا حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کسی کو اسلام کی آج بھی دعوت دیتے، کیا دیتے ہیں؟ کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن لاؤ، الف لام میم الحمدللہ پڑھو، یہ کہتے ہیں ہم۔ کوئی مولوی صاحب کہتا ہے اس کو، وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ آج بھی سب سے پہلے ایمان کی دعوت دیتا ہے، وہی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے سب کو کس کی دعوت دیتے تھے؟ ایمان کی دعوت دیتے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، لیکن نہ ایمان باللہ وحدہ اس میں کامل ہے، نہ محمد رسول اللہ کو سمجھنے اور ماننے میں کامل ہے۔ المیہ یہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں جس طرح اللہ ذوالجلال نے فرمایا ما یؤمن باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے شفا کیا ہے۔ اچھا مجھے مانتے ہو، مجھے ماننے کے باوجود میرے ساتھ شریک بناتے ہو، عجیب تم نے مجھے مان رکھا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کیسا لا رہے ہیں، اللہ ذوالجلال کو کیسا مان رہے ہیں۔ وہ بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو کہتے ہیں نہ اللہ آسمان پر اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے۔ کہاں ہے؟ ہے اللہ، اللہ ہے لیکن کہاں ہے؟ اور اللہ نے بار بار فرمایا اللہ کہاں ہے؟ مستوی عرش، عرش پر ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر۔ نبی علیہ السلام کے پاس
صحابیہ آئی، غلام تھے، مالک آزاد کرنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضور میں چاہتا ہوں کہ اپنی باندی کو آزاد کر۔ فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ آئی، پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے فالسماء، اللہ اوپر آسمانوں پر۔ فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا آمن باللہ ورسولہ فاتقہ، فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتی ہے، اس کو آزاد کرو۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ پوچھا اللہ کہاں ہے؟ آسمان۔ ثم استوى علی العرش، اور ایک جگہ نہیں۔ عجیب دھندہ ہے، عجیب باتیں ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں نا معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا، خواب نہیں تھا، روح مع جسد۔ ثم استوى، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو، بندہ روح مع جسد ہے، بندہ روح مع جسد ہے، اپنے بندے کو اللہ ذو الجلال نے سیر کروائی۔ کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا، آگے جہاں تک اللہ ذو الجلال والاکرام نے چاہا۔ کہاں گیا نبی علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا نا پہلے آسمان پر گیا، دوسرے پر گیا، تیسرے پر گیا، چوتھے پر گیا، پانچویں پر گیا، چھٹے اور ساتویں تک گیا، سدرۃ المنتہا تک گیا۔ یہ سب باتیں آپ نے فرمائی ہیں نا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ اوپر گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ اللہ کہاں ہے؟ نہیں، اوپر بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے پھر؟ ہر جگہ ہے۔ بھئی اگر ہر جگہ اللہ ہے تو پھر اللہ میں کمال کیا ہے؟ سوچئے ذرا، اللہ یہاں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا کمال ہے اس میں اللہ ذو الجلال؟ میں بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور پھر بھی سب کو دیکھ رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور سب کے بارے میں جان رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں کھٹکے جو ہوتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ، اگر ہر جگہ اللہ ہے تو پھر اللہ کی معلومات میں کیا کمال؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ جو جہاں موجود ہوتا ہے، مجھے آپ کے چہرے سب کے نظر آ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ آنکھیں اللہ نے دی ہیں۔ تو اگر ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو پھر یہ اس میں اللہ ذو الجلال کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ عرش پر اوپر اور تحت الثری تک سب کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز حائل نہیں، کوئی اور کوئی چھت، کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی ندی نالا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال ہر چیز کو جانتا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چلنے والی کے قدم، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ ہمارے سامنے تو سیاہ پتھر اور رات ہو تو ہمیں تو سامنے پڑا ہوا پتھر نظر نہیں آتا، لیکن اللہ ذو الجلال کو اندھیرے میں چیونٹی چلنے والی اس کے پاؤں کو بھی اللہ ذو الجلال جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اللہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ عرش عظیم پر ہے
ہر چیز جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تفصیل تو کا موقع نہیں ہے، ایک بات عرض کرتا ہوں، اہل علم اس پر غور کرے اور اس پر جتنا چاہے حاشیہ چڑھائے۔ شیخ الاسلام نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی جتنی صفات کاملہ ہیں، اللہ کی ہر صفت کامل ہے، اللہ ذو الجلال کی ہر صفت کامل ہے، اور ہر صفت مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے کامل تھی۔ بات سمجھے؟ اللہ ذو الجلال رازق اس وقت نہیں جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور رزق دینا شروع کیا، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ رازق تھا۔ اللہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا، اور تبھی تو تقدیر ساری لکھوا دی یا نہیں لکھوائی؟ قیامت تک ہونے والے سارے حوادث قلم کو کہہ کے رسول اللہ ذو الجلال نے لکھوائے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھوا دی ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یہ سارے صفتیں مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مخلوق کے پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ قادر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ اللہ کی جتنی صفات کاملہ ہیں ان میں سے 3 صفتیں ہیں جو اکثر صفات کا مجموعہ ہے۔ ایک یہی صفت علم ہے، ایک یہی صفت علم ہے، اور دوسری صفت ملکیت ہے، بادشاہت کی ہے، مالک ہونے کی ہے۔ کہ مالک کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی مخلوق میں، اپنی مملکت میں جو چاہے جب چاہے تصرف کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ مالک ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں فاتحہ، سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین فرمایا، اور سورۃ الناس میں مالک الناس فرمایا۔ ایک جگہ مالک ہے، ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، سمجھو بات۔ وہ مالک ضرور ہے لیکن بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ حکمران اس سے اس کی دکان چھین لیتے ہیں، اس کا گھر چھین لیتے ہیں، واجبی سا پیسہ دے کے اس کو فارغ کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے۔ اس لیے ہر مالک بادشاہ نہیں ہے، لیکن اللہ ذو الجلال مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ اس لیے وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، کیونکہ مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، اور باہر چیز اس کے تصرف میں۔ اور تیسری چیز کہ اللہ غنی ہے۔ اللہ کون ہے؟ غنی ہے، اور مخلوق ساری محتاج۔ مخلوق وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، حیوانات ہوں، حجر و شجر ہوں، وہ سب محتاج۔ غنی کون ہے؟ اللہ۔ اور قربان جاؤ، وہ غنی ہی نہیں، غنی حمید ہے۔ بات سمجھے ذرا، وہ غنی حمید ہے۔ دنیا میں بھی غنی ہے کہ لیکن دنیا کے غنی حمید نہیں ہے۔ لوگ ان سے شاکر ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، کبھی تو دکان دے تو گالیاں بھی دینے میں بعد نہیں آتے۔ ہر غنی حمید دنیا کا غنی حمید نہیں ہے، لیکن وہ غنی وہ ہے
جس کی غنا کے تذکرے میں ساتھ صفت حمید بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سب فقیر، سب محتاج، ہم بولنے بھی محتاج، بلکہ یہاں آنے بھی محتاج۔ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، جب جائیں گے اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ آنا ہماری مرضی سے نہ جانا ہماری مرضی سے۔ اس نے بھیج دیا، آئے گئے، جب وہ لے جائے گا چلے جائیں گے۔ ہمارے جسم میں جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے تصرف فرما دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے۔ ہم بولتے ہیں، یاد رکھو، ہم بولتے ہیں، اس زبان سے نہیں بولتے، یہ دو تولے کی زبان سے نہیں بولتے، اس کو حکم دیا اللہ نے کہ تم بولو۔ ورنہ زکریا علیہ السلام دعائیں کرتے تھے نا کہ یا اللہ بیٹا دے دے، بوڑھے ہو گئے نا دعائیں کرتے کرتے، اللہ نے فرما دیا بیٹا ہو جائے گا، جبرائیل کو بھیج دیا۔ ہاں اچھا بیٹا ہو جائے گا اس عمر میں، تو کیسے، کیا نشانی؟ تو میں 3 دن بعد نہیں کر سکو گے، اللہ رمزہ، اشارے سے۔ یہ زبان تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اب کیوں نہیں بولتی؟ پیغمبر کی یہ زبان اب کیوں نہیں بولتی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی، اب نہیں بول رہے، اس لیے یہ زبان نہیں بولتی۔ یہ قیامت کے دن بھی نہیں بولے گی، یہ اعضاء بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، یہ کان بولیں گے، یہ آنکھیں بولیں گی۔ تب زبان کہے گی تمہیں کیا ہو گیا، اپنے خلاف ہی گواہ بن رہے ہو؟ تو وہ کیا کہے گی؟ انطق اللہ الذی انطق کل شیء، ہمارا کیا کام ہے؟ جس نے سب کو ناطق بنایا، اسی نے آج ہمیں بھی ناطق بنا دیا۔ بات سمجھے؟ اس نے آج ہمیں بھی ناطق بنا دیا۔ یہ زبان ہے، ان کی زبان ہے، سمجھے با، ان کی زبان ہے، آنکھیں زبان ہے، کان زبان ہے، پاؤں زبان ہے، یہ بولیں گے نا، قرآن کہتا ہے یہ بولیں گے سب، ہماری کرتوتیں بتلائیں گے یہ سب۔ اور زبان سے کہہ دی کیوں بولتے ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے خلاف گواہ بن رہے ہو؟ تو یہ اعضاء کہے گی کیا کریں، تمہیں بولنے کی جس مالک نے اجازت دے رکھی تھی اسی مالک نے ہمیں آج بلا لیا۔ تو یہ زبان بولتی ہے، اللہ جس کو جب چاہے جس عضو کو چاہے بلا لے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اللہ کسی کو بلانے میں زبان کا محتاج نہیں ہے۔ یا پھر مسئلہ سمجھے، میں ایک طالب علم کو بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ، یا پھر سمجھے، اللہ ذو الجلال، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کلام کرتے ہیں، اللہ نے فرشتوں سے کلام کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ ذو الجلال جنت میں جنتیوں سے کلام کریں گے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن بڑا بڑا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ ذو الجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام سے اللہ ذو الجلال نے کلام کیا۔ اللہ کلام کرتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانے والے کا اللہ نے کلام کرتا ہے، کیوں جی شیخ صاحب ہے اسی طرح جاتے نہیں، اللہ کلام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر اللہ کو کہہ مان لیں کہ اللہ کلام کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بولنے کے لیے زبان کا محتاج ہے۔ اب ان ہم کو کون سمجھائے کہ بولنے کے لیے تو یہ انسان زبان کا محتاج نہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ تو اللہ ذو الجلال بولنے کے لیے زبان کا محتاج کیسے ہو گیا؟ اگر جس بولنے کے لیے دان چاہیے، بولنے کے لیے ہونٹ چاہیے، بولنے کے لیے زبان چاہیے، اگر دانت بھی نکل جائے تو انسان ہاپ ہاپی کرتا ہے، صحیح زبان نہیں بول سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ، اس لیے کہتے ہیں اللہ کلام نہیں کرتا۔ اللہ کلام پیدا کر دیتا ہے،
انا للہ و انا، اللہ کہتے ہیں کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ نے کلام نہیں کیا۔ بتلائیے اللہ کو مانا ہم نے، قرآن کو مانا؟ اسی لیے میں نے پہلے کہا ہے پہلے ایمان لاؤ اللہ پر۔ کنا نتعلم الایمان قبل القرآن، قرآن سے پہلے ایمان کو سمجھو کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ کو ماننا کیسے؟ ایمان کو کیا مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مشرکین اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ قرآن بتلاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض ومن يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من المیت فسيقولون اللہ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون، موت و حیات کا مالک کون، تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننا، اللہ ذوالجلال نے ان کے اس ایمان کو قبول کیا؟ اللہ نے قبول کیا؟ نہیں کیا۔ کہا نہیں تم کافر ہو۔ یا اللہ ہم تو تمہیں مانتے ہیں، ہم کافر کیسے؟ احتجاج ہو سکتا ہے نا، ہم انکار اللہ تیرا کس طرح کرتے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں، ہم انکار کے نہیں کرتے آپ کا۔ لیکن اللہ بار بار کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، او کافرو، کیوں کہتا ہے قرآن؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان میں لانے والے مشرک کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب یہی سوال ہے، یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب ہر چیز پر قادر ہے، جب ہر چیز پر قادر ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ نے کلام کیا، جبرائیل کو قرآن بتلایا، جبرائیل نے آ کے نبی علیہ السلام کو سنایا، اور سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ محارب اور یہ مشرکین اگر تم سے امن طلب کرے تو انہیں امن دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ بھی اللہ کا کلام سنے۔ یہ جو قرآن ہے اس کو اللہ نے کلام اللہ کہا یا نہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ کلام کیا ہے۔ ہم نے جو ہیلے بہانے بنا رکھے ہیں کتابوں میں وہ بڑے ہی المناک۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی درستگی کرنی چاہیے۔ صحابی اسی لیے کہتے ہیں کنا نتعلم الایمان قبل القرآن، ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے پھر قرآن سیکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے مختصر یہ بھی سنیے، محمد رسول اللہ، ایمان کا دوسرا جو یہ ہے نا کہ محمد رسول اللہ کو مانے، محمد عبدہ و رسولہ کو مانے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہاں پہلی بات تو یہ سن، علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ کا کلمہ تمام امتوں کا تھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ۔ سب انبیاء پر ہم نے یہی وحی کی کہ لا الہ الا اللہ، سب انبیاء کا کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ لیکن ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار وہ کس طرح تھا؟ علماء لکھتے ہیں نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ محمد نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ ابراہیمی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟
اسی طرح سنا ہے نا آپ نے بھی، لیکن آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ، یہاں لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں یا نہیں؟ ایک حدیث میں بھی آتا ہے انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خلیل کا معنی کیا ہے اور حبیب اور دونوں خلیل میں فرق کیا ہے، یہ ایک علیحدہ بات۔ لیکن آپ اللہ کے حبیب تھے، لیکن کلمہ میں محمد حبیب اللہ نہیں، وہ پہلے انبیاء کی طرح، پہلے انبیاء کی طرح ہے۔ لیکن یہاں کیوں ہے یہ کلمے کی یہ صورت اور نوعیت اور کیفیت یہاں کیوں بدلی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، یہاں محمد عبدہ و رسولہ کیوں بنوایا؟ حبیب اللہ کیوں نہیں کہا؟ نجی اللہ کیوں نہیں کہا؟ اور کوئی صفت نبی علیہ السلام کی کیوں نہیں کلمے کا جوش بنا دی؟ یہ عبدہ و رسولہ کی کیوں؟ آپ پہلے یہ سمجھیں کہ عبد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر، لوگوں کو گھن آتی ہے رسول اللہ کو عبد کہنے، اللہ فخر کرتے ہیں آپ کو عبد کہنے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو آج گھن آتی ہے، شرم آتی ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنے میں۔ یہ نور اللہ تو کہیں گے، عبداللہ کبھی نہیں کہیں گے، زبان جل جائے اگر عبداللہ کہہ دیں، نور اللہ کہیں، سنتے ہیں نا آپ کو؟ نور اللہ تو سنتے ہیں نا، لیکن عبداللہ کبھی سنا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی انزل، سبحان الذی اسری بعبدہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ اللہ تو بار بار کہتے ہیں آؤ میرے عبد کے مقابلے میں آؤ۔ یہ مبارزت ہے، چیلنج ہے۔ جب چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کو بڑے اوصاف سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ خطیب کا چیلنج کرتے ہیں، علماء کا اعلان کرتے ہیں، کتنے القاب سے نوازتے ہیں۔ آپ کسی مصنف کا تذکرہ کرتے ہیں، کتنے القاب سے نوازتے ہیں اسے۔ کسی بادشاہ یا وزیر کا تذکرہ کرتے ہیں، کتنے القاب سے نوازتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہیں عبد کے علاوہ کسی اور عبد لقب سے بھی پکارا ہے آپ حضرت نبی علیہ السلام کو؟ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عظمت آپ کے عبد ہونے میں، اس لیے عبد کو کلمے کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے عبد ہونے کا حصہ کو آپ کلمے کا کیا بنا دیا؟ جوش بنا دیا کہ مسلمان بننا ہے تو میرے نبی کو میرا عبد مانو۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ اس کے کیا معنی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام کون ہوتا ہے؟ غلام کون ہوتا ہے؟ جو مالک کا کامل اطاعت گزار۔ میں وضاحت نہیں کرتا، شیخ عبد القادر جیلانی نے الفتوحات الربانیہ نے بھی کی۔ وہ فرماتے ہیں، مثال دیتے کہ ایک مالک تھا، سردار تھا، اس نے غلام پالا، غلام رکھا۔ غلام کو کہا ہاں بھائی یہ میری حویلی، اس حویلی کے اتنے کمرے ہیں، ان کمروں میں سے دیکھ لو جا کے، جون سا کمرہ پسند کرو اس کی چابی لے لو، وہ کمرہ تمہارے تصرف
وہاں سو، وہاں رہو، وہاں بیٹھو، کام کرنے کے وقت کام کرو، آرام کرنے کے وقت وہاں کام آرام کرو۔ اللہ اکبر۔ شیخ لکھتے ہیں اس نے جواب دیا مالک مولا میں غلام ہوں، مالک نہیں ہوں۔ غلام کا کام نہیں ہے کہ وہ پسند کرے، وہ دیکھے کہ مالک کی پسند کیا ہے۔ بات سمجھے یہ بچے؟ وہ کہتا ہے میں غلام ہوں، میں مالک نہیں ہوں، غلام ہوں۔ غلام کا کام نہیں کہ وہ خود پسند کرے، وہ دیکھے کہ مالک کی پسند کیا ہے، یہ ہے غلام۔ اس نے پھر پوچھا اچھا یہ بتلاؤ کھانے پینے میں کیا چیز کھاؤ گے؟ کوئی پرہیز تو نہیں؟ اگر پرہیز ہو وہ کھانا نہ بھجوایا کرو۔ کیا کھاؤ گے، کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے پھر یہی جواب دیا میں مالک نہیں ہوں، غلام ہوں۔ غلام کو جو مالک دے گا کھائے گا، غلام کو جو مالک دے گا وہ کھائے گا، صبر و شکر کرے گا، شکوہ نہیں کرے گا، شکایت نہیں کرے۔ کیوں؟ وہ غلام ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ اچھا تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کہنے لگا مالک میں نے کیا کرنا ہے، میں تو غلام ہوں، مالک جو حکم دے گا کرے گا۔ غلام کا کام ہے مالک جو حکم دے کرے۔ تو محمد رسول اللہ کیا ہے؟ عبد ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں انما انا عبد، خود فرماتے ہیں انما انا عبد آکل کما یاکل العبد اجلس کما یجلس العبد۔ میں بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے، میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں بیٹھ کے جس طرح غلام بیٹھ کے کھاتا ہے۔ نٹھ کے مالک کی طرح نہیں کھاتا، غلاموں کی طرح کھاتا۔ آپ تو خود فرماتے ہیں انما انا عبد، انما انا عبد اجلس کما یجلس العبد آکل کما یاکل العبد۔ نبی علیہ السلام کو یہ پسند، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا انما انا عبد، آپ کو پسند، اللہ کو بھی پسند ہے یا نہیں؟ اللہ کو بھی پسند، ہمیں پسند نہیں۔ ہمارا ایمان کیسا؟ مجھے بتلاؤ۔ اللہ کو آپ کا عبد ہونا پسند، بطور فخر بتلاتے ہیں۔ لاؤ میرے بندے کے مقابلے میں لاؤ نہ پھر کسی کو۔ آپ بھی کہتے ہیں میرے پروان دے مقابلے سے کسی کو پیش نہ کرو، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ اللہ نے بھی چیلنج کے طور پر کہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، جو کچھ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا لاؤ پیش کرو۔ فخر کے وقت تو بڑا لقب چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا لقب ہے۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ بات سمجھ، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے کیا تھے؟ بندے تھے۔ اللہ ہم یہ تو سب سنتے ہیں کہ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، بلکہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، ایک مولوی صاحب نہیں بلکہ مجدد میاں حاضرہ، پتہ نہیں وہ میاں حاضرہ کتنی کی لمبی ہے، مجدد میاں حاضرہ، یہ ایسا لقب ہے کہ نہ میاں حاضرہ ختم ہو نہ ان کی مجددیت ختم ہو، ایسا لقب عجیب کا بات۔ مجدد میاں حاضرہ، وہ میاں حاضرہ تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جس نے ٹکڑے کیے چاند کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا میں ہمارا نظر۔ نور وحدت، نور وحدت کون ہے؟ اور نور وحدت کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ عیسائی اگر کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، یہودی کہیں کہ عزیر ابن اللہ ہے، ہم اگر کہیں کہ محمد رسول اللہ نور من نور اللہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
بتائیے، خدا کا خوف کیجیے، سنجیدگی سے سوچیے، تان نہیں ہے، ہٹ نہیں ہے، دعوت غور و فکر ہے۔ کیا فرق ہے پھر ہم میں اور ان میں؟ کیا فرق رہا ہم میں اور ان میں؟ نبی علیہ السلام کے بعد کی ہی تصدیق کی نا، آپ نے بھی فرمایا ہے نا، لَيَأْتِيَنِّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، میری امت کی وہی حالت ہو جائے گی جو بنی اسرائیل کی، جو عقیدے انہوں نے اپنائے وہی یہ اپنائیں گے، جو عمل انہوں نے کیے وہی عمل یہی کریں گے۔ آج سب کچھ وہی ہو رہا ہے، وہی عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں تھا وہی آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچو۔ یہودیوں سے بھی عیسائیوں سے بھی کہا کہ اللہ غلو سے بچو، سورۃ مائدہ پڑھ کے دیکھیے، غلو سے بچو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے رہے ہیں، کیا کہتے رہے ہیں؟ کہ میری نہیں، اس کی عبادت کرو جو جس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں اور سارے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اَنِعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ عجیب بات ہے، جس نے اپنی عبدیت کا اور رب کی کبریائی کا جتنا بڑا ڈنکا بجایا ہے، شیطان نے اتنا ہی اس کو معبود بنا کے دکھایا۔ دو قسمت کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کے سامنے عرض کریں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ یا اللہ میں نے نہیں کہا، اللہ فرمایا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تم نے کہا تھا ما کان لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا میں وہ کیسے کہہ سکتا، وہ کیسے، میرا تو یہ حق ہی نہیں، یہ حق کس کا ہے؟ اللہ یہ تیرا حق ہے، میرا حق نہیں ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت۔ یہی دعوت رہی تمام انبیاء کی، یہی دعوت رہی محمد رسول اللہ کی، ٹھیک ہے نا، یہی دعوت رہی محمد رسول اللہ کی۔ اور تبھی تو کہا تھا انہوں نے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ عجیب بات، یہ سمجھ لے بات، الہ ایک ہے، آلہہ بہت ہیں، الہ ایک ہے اور وہ ایک رب العرش العظیم ہے، باقی جتنے آلہہ ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، وہ جو الہ ہے وہ ہمارے بنانے سے الہ نہیں بنا، وہ خود الہ ہے۔ فرق سمجھے؟ یہ ہمارے بنانے سے الہ بنے ہیں، ان کے دربار ہمارے سجانے سے سجتے ہیں، ان کی روٹی ہمارے پیسوں سے کھری ہوتی ہیں، ان کے گھروں کی رونقیں، تو کسی نے کہا ہے نا ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ان کے گھروں میں چراغوں سے روشنی ہے تو ہمارے پیسوں سے ہوتی ہے، لیکن رب جلال نے، رب عرش عظیم نے تو سورج کے ذریعے ہمیں روشنی دی، چاند کے ذریعے ہمیں روشنی دی، ستاروں کے ذریعے ہمیں روشنی عطا فرمائی، یہ روشنی ہمارے لیے ہے، اللہ کو تو نہیں چاہیے، یہ تو پیروں کو چاہیے، اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ ذوالجلال خود نور ہے، اور ایسا اللہ ذوالجلال نور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ ذوالجلال اپنے چہرے کا حجاب اٹھا دے تو جہاں تک اللہ کی نگاہ نگاہ ہر مخلوق جل کے راکھ ہو جائے۔ اللہ کا نور اتنا غالب، اتنا منور ہے، ہماری آنکھیں اچانک تیز روشنی میں جدیا جاتی ہے یا نہیں؟ اور اللہ کے نور کی ایک تجلی سے
پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے تھے یا نہیں گرے تھے؟ اس لیے اس نور کا کوئی تقابل نہیں. ہم تو کہتے ہیں نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، ہم فخر محسوس کرتے نور وحدت. لیکن محمد عبدہ و رسولہ کہنے کے باوجود، ماننے کے باوجود، تسلیم کرنے کے باوجود، کلمے کا حصہ ماننے کے باوجود، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا عبد اللہ، ایمانداری سے بتلاؤ کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنو. الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، یہی سنتے ہو یا نہیں؟ جو ہے نہیں وہ بنا دیا، جو ہے اس کا انکار کر دیا. اب کیا مانا اللہ کے رسول کو؟ مجھے بتاؤ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ پہلے ایمان کو پختہ کرو. اب جب اللہ کے رسول کو مانا تو پھر آپ کی زبان سے جو نکلا اس کو مان. آپ کی زبان سے نکلا یہ قرآن ہے، ہم نے مانا کہ یہ قرآن ہے. آپ کی زبان سے نکلا یہ تمہارا اللہ ہے، اس کی صفات یہ ہیں، ہم نے مانا یہ اللہ ہے، یہ اس کی صفات ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا نماز پڑھو، 5 نمازیں پڑھو. 5 نمازوں کے وقت کی تعیین قرآن نے کی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر یہ وقت مقرر ہے نماز کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سید المومنین ہیں، سید الرسل ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سب کچھ ہے نا، ایمان ہے ہمارا. لیکن مجھے آپ بتلائیں کہ یہ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنے کی اجازت آپ نے کس بنیاد پر دی؟ خوف پر جمع کی اجازت قرآن میں موجود، لیکن سفر پر جمع کی اجازت قرآن میں نہیں ہے. خود صحابہ کے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا، لیکن حضرت صحابہ نے دوسرے سائلین کو فرمایا تھا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے، اس رخصت کو قبول کرو. یہ رخصت کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے دی. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے. لیکن یہ رخصت کس کی زبان سے ہمیں معلوم ہوئی؟ اللہ کے رسول کی زبان سے. اللہ ذو الجلال نے فرمایا، بڑی مثالیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا، زور کی جگہ جمعہ فرض ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ حج کے موقع پر جمعے کا دن آ جائے تو جمعے کی نماز بھی نہیں ہے، پھر زور ہے. تم زور کی نماز جمعے کے دن پڑھتے ہو؟ جمعہ پڑھتے ہو نا؟ زور پڑھی ہے کبھی؟ بلکہ کیا پڑھا ہے؟ جمعہ پڑھا ہے. لیکن حج کے موقع آپ سب جا رہے ہیں، دیکھ لیں گے، اب بھی دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. سنا بھی ہوگا، جو گئے ہیں انہیں معلوم بھی ہوگا. جمعے کے روز حج آ جائے، حضرت جابر فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کبارہ، یعنی پہلے تکبیر اذان کہی گئی، ثم کبارہ، ثم صلی الظہر، ثم اقامہ، ثم صلی العصر. نبی علیہ السلام نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اذان ہوئی، پھر تکبیر ہوئی، پہلے زور پڑھائی، پھر ساتھ عصر پڑھا دی. جمعہ کہاں گیا؟ جمعہ کا حکم تو قرآن میں تھا. آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، یہ جمعہ کہاں گیا؟ کس نے جانے کی اجازت دی؟
بھائی جو کچھ سرکار کے قول اور عمل سے نکل جائے وہی دین ہے، وہی دین ہے۔ اب جمعہ نہیں ہے، اب زور ہے، اب عصر اکٹھی ہے، پھر مغرب ہو جاتی ہے، عرفات میں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ کوئی حاجی بیٹھے ہوں گے، کبھی کسی حاجی نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی ہے عرفات میں، میدان عرفات میں؟ یہ وہی میدان ہے جس کی حاضری حج کا فریضہ ہے۔ اب مغرب ہو گئی تو یہاں قیام نہیں کرنا، نماز بھی نہیں پڑھنی۔ ہائے اللہ، اور پہلے کا یہاں قیام فرض، اس کے بغیر حج ہی نہیں، اب یہاں نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے کہ سرکار نے فرما دی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو فرما دیا لے لو، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ ہاں، یہی دین ہے اور کوئی چیز دین نہیں ہے۔ آپ نے حکم فرما دیا، اب تو مغرب یہاں نہیں ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مناسک حج پر، مناسک حج پر علامہ علی قاری نے کتاب لکھی ہے۔ حافظ صاحب وہ کہتے ہیں عرفات سے حاجی چل نکلا، بسوں کا رش ہوتا ہے، چلنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے، رات کے 12 بج جاتے ہیں، مغرب کی نماز گئی، مغرب کا وقت ختم، اب نماز قضا، وقت نکل گیا تو قضا ہے نا۔ علی قاری کہتے ہیں وہ نماز قضا نہیں، 12 بجے میں پڑھو گے تو وہ ادا ہے۔ آئے میرے اللہ، دین نام ہے مصطفیٰ کے فرمان کا، دین نام ہے محمد مصطفیٰ کے عمل کا، دین نام ہے۔ ہم نے تو قرآن کو بھی اس لیے مانا ہے کہ اس کو قرآن محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے، بات سمجھ، ورنہ عربی زبان میں فرق تو نہ تھا۔ آپ کے بتلانے سے کہ آج جبرائیل نے یہ پیغام بھیجا ہے اللہ ذوالجلال کا، آج جبرائیل نے یہ پیغام بھیجا ہے اللہ ذوالجلال کا، ہم نے تو نبی علیہ السلام کی بات پر یقین لائے نا ہم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے تو قرآن کو بھی آپ کے فرمان پر کے تحت مانا ہے کہ یہ قرآن ہے، باقی قرآن نہیں ہے۔ اب وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو بھی قرآن ماننے پر اکتفا نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں، ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے الکتاب المستطاب فی اثبات تحریف کلام رب الارباب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الکتاب المستطاب سنا نام کبھی حافظ صاحب؟ فی اثبات کلام تحریف کلام رب الارباب، کہ یہ کتاب اس بات کے ثبوت میں ہے کہ رب الارباب کے کلام میں تحریف ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم ثبوت دیتے ہیں یہ محفوظ نہیں ہے، ہمارا قرآن پر ایمان ہوا؟ بتلائیے، یہ کتاب لکھنے والوں کا قرآن پر ایمان ہوا؟ یہ تعریف ثابت کرنے والوں کا قرآن پر ایمان ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان میں کوئی عقل و رشید نہیں ہے، حد ہو گئی، انتہا ہو گئی ہر گمراہی کی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے فرما دیا بس وہی دین ہے۔ ایک مثال اور دے کے بات ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت سی، لیکن خود میرا کلام بھی آپ سن رہے ہیں، ابھی کل بھی یہ جان نہیں چھوڑے، بلکہ 2 دفعہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، قرآن نے کیا کہا ہے، سورۃ بقرہ میں کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب کوئی معاملہ کرو 2 گواہ بنا لیا کرو۔ آپ سب ہے قرآن مجید میں یا نہیں؟ جو بھی معاملہ کرو 2 گواہ بنا لیا کرو۔ نکاح میں 2 گواہ بناتے ہیں یا نہیں؟ عدالت میں 2 گواہ آتے ہیں یا نہیں؟
عدالت دو گواہ طلب کرتی ہے یا نہیں؟ جس کے حکم میں یہ دو گواہوں کی تعیین ہے قرآن کے حکم کے وجہ سے. لیکن اللہ کروڑ ہا رحمتیں فرمائے حضرت خزیمہ بن ثابت پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خزیمہ تیری ایک کی گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے. اور تابعین اور صحابہ جب اس سے روایت کرتے تھے حدثنا خزیمہ صاحب الشہادتین، اللہ اکبر کبیرہ، حدثنا خزیمہ، ہمیں خزیمہ روایت کرتے ہیں. کون؟ صاحب الشہادتین، جو دو شاہدوں گواہوں والا ہے. اس ایک کی گواہی دو گواہوں کی ہے. یہ دو گواہوں کی گواہی ایک کرنے والا کون ہے؟ سوچئے ذرا، کس نے یہ اختیار دیا؟ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. یہ کس کے حکم سے کہا؟ اللہ کے رسول نے ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر کیوں دی؟ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ عذاب کی ایک آیت ہم نبی علیہ السلام کے دور میں پڑھتے تھے، اب اس کی گواہی نہیں مل رہی. خزیمہ آئے، میں نے سنی ہے رسول اللہ سے گواہی، یہ آیت آپ یہ پڑھتے تھے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں خزیمہ تیری گواہی اللہ کے رسول نے دو گواہوں کے برابر قرار دی، اسے قرآن کی آیت کا حصہ بناتا ہوں. صحابہ نے مانا یا نہیں مانا؟ دو گواہی ایک مرد کی، یہ تخصیص کس نے کی؟ اللہ کے رسول نے. کس کے حکم سے کی؟ اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں. حضور تو ابد ہیں، وہ پہلا سبب، حضور تو ابد ہیں. آپ تو منمانی کر ہی نہیں سکتے، آپ تو تابع داری کرتے، آپ منمانی نہیں کرتے. آپ تو دعا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے ذات کے سپرد نہ کرو، مولا اپنی سپرداری میں رکھو. یہ ہے غلامی کی انتہا. اپنی مرضی کر سکتے تھے. ایک بات اور کہہ دوں، کہہ تو دیا تھا ختم. ایک بات اور کہہ دوں، باتیں تو بہت سی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے، معروف بات ہے، جب قبلے کی تبدیلی ہوئی اعتراض شروع ہو گئے. انہوں نے قبلہ درست نہیں، آج تک کل تک ہو قبلہ سی، آج ہو گیا، کل تو پتہ نہیں ہو جائے گا. اور جنہ نے قبلے کا اعتبار نہیں، انہوں نے دین کا اعتبار کے میں کریے. یہ اعتراض ہوا منافقوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ علماء بتلاتے ہیں اللہ نے کیا جواب دیا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم نے یہ حکم اس لیے تبدیل کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابع دار کون ہے. منافق کہتے تھے نا نشہد انک رسول اللہ، منافق کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ اللہ نے کیا کیا؟ کہا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. میں جانتا ہوں میں نے تو تمہیں رسول بنایا ہے، لیکن میری گواہی بھی سن لو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تمہیں رسول نہیں مانتے. یہ بطونی باتیں کرنے والا لنعلم من یتبع الرسول، پتہ چل جائے کہ رسول کا تابع دار کون ہے. ہائے ہائے، دیکھنا تو یہ ہے کہ محبوب کا تابع، میرے حبیب کا تابع دار کون، رسول کو رسول مانتا کون ہے. رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تابع داری کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟
بات سے بات نکل آتی ہے. من تبعنی فإنہ منی، میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے. قرآن میں ہے نا من تبعنی فإنہ منی، یا اللہ میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے. رسول کا بھی وہ ہے جو رسول کا تابع دار ہے. ہمارے خالی دعوے ہیں رسول اللہ کے. سوچنا چاہیے بھائیو ہم کتنے کے تابع دار ہیں. لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، سنیے ذرا، اذان کا حکم کب ہوا؟ مدینہ طیبہ میں. اس کا ذکر سورۃ مائدہ میں، اس کا ذکر سورۃ جمعہ میں. یہ دونوں صورتیں مدینے میں نازل ہوئی. لیکن اذان کب ہوئی؟ مدینے میں ہجرت کے پہلے سال. مائدہ نازل ہوئی 5 یا 6 ہجری میں جا کے. بات سمجھے؟ اور وہ بھی یہودیوں کی تردید کے تناظر میں کہ یہودی اذان کو مذاق بناتے ہیں. اذان کے کلمات کا تذکرہ وہ قرآن میں نہیں، اذان کا ہے کیا اذان؟ اذان ہے کیا؟ آواز ہے نا، لیکن آواز ہے کیا؟ کیا آواز ہے؟ وہ اذان وہ ہے جو آج آپ مسجدوں میں دیتے ہیں، جو آج آپ مسجدوں میں دیتے ہیں. یہ ہے اذان بلالی، یہ ہے اذان رسولی. سمجھ گیا بات؟ جس کو رسول اللہ نے حضرت بلال کو سکھایا، حضرت بلال نے وہ اذان دی. اللہ اکبر کبیرہ. اگر اللہ چاہتے تو یہ اذان بھی قرآن میں تحویل قبلہ کی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے، لیکن کیوں نہیں کی؟ لنعلم من یتبع الرسول، پتہ چل جائے کہ رسول کا تابع دار کون ہے. آج اس اذان بلالی کی موافقت کون کر رہا ہے؟ میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اس کی تابع داری آج اہل حدیث یا دیوبند کے مدارس میں ہے، باقی نہ روافض میں ہے، نہ اہل دوسرے بریلی میں. وہاں بھی اذان کچھ اور ہے، کسی اور جملے سے شروع ہوتی ہے، اور وہاں تو کلمہ شہادت ہی بدل دیا. آپ سنتے ہی ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل. کیا یہ اذانیں وہ تھی جو رسول اللہ نے سکھلائی، جو بلال نے دی ساری زندگی؟ بلکہ من لا یعذرہ الفقیہ کے مصنف شیخ صدوق نے نام، لقب ان کا شیخ صدوق ہے. یہ صدوق کیوں اس کہتے ہیں؟ بس سچ کہنے والا. صدوق کس کو کہتے ہیں؟ یہ سچ کہنے والا. صدوق سے صدیق مبالغہ ہے، اور صدیق میں ابو بکر صدیق اعظم ہے. فرق سمجھ گئے؟ صدوق، صدیق، صدیق اکبر، یہ مدارج ہیں، فرق ہے. یہ شیخ صدوق ہے، لقب ہے ان کا، انہوں نے دیا ہے شیخ صدوق. وہ کہتے ہیں جو ہمارے امام بارگاہوں میں اذان ہے وہ اذان نہیں جو بلال دیتے تھے، جو محمد رسول اللہ دلواتے تھے. اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہیں تو وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان کے مکتبے میں جا کے دیکھ لیجئے. یہ من لا یعذرہ الفقیہ کتاب الاذان میں، وہ تو اپنے گھر کی گواہی موجود ہے کہ ہماری اذان رسول اللہ کی اذان. اللہ نے کیا چاہا؟ قرآن بنا دیتے ہیں، انہوں نے تو قرآن کو بھی نہ مانا. قرآن بنا دیتے لیکن نہ بنایا. کیوں؟ لنعلم من یتبع الرسول، کہ رسول کا تابع دار کون؟ ہم تو بات نہ ہی بنے. اذان کے شعار کو ہی بدل دیا. اذان شعار ہے اسلام کا، وہی بدل دیا. باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ بتلائیں. نماز فرض مکہ میں ہوئی. فرض نماز ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. عصر کی پڑھتے تھے، صبح کی پڑھتے تھے.
تہجد پڑھتے تھے، یہ سورۃ مزمل میں سب کچھ ہے. تہجد پڑھتے تھے، بے وضو پڑھتے تھے. وضو کر کے پڑھتے تھے یا نہیں؟ وضو کر کے پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سکھایا وضو. جبرائیل نے آ کے وضو سکھایا، نبی علیہ السلام نے وضو کیا، لیکن وضو کا حکم قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ ساری آیت سورۃ المائدہ میں جو چھٹے سال ہجرت میں نازل ہوئی، یہ پہلے کیوں نہیں مسئلہ؟ وضو تو پہلے ہو رہا ہے، حکم بعد میں آ رہا ہے. یہ وضو کا طریقہ نبی علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ نبی علیہ السلام نے کس سے سیکھا؟ نبی علیہ السلام نے امت کو کس وجہ سے حکم دیا؟ قرآن کا حکم تو بعد میں، قرآن کا حکم تو بعد میں. نبی علیہ السلام نے کس کے حکم سے یہ وضو کیا؟ جبرائیل امین کے بتلانے سے، من جانب اللہ حکم آنے سے. لیکن اللہ چاہتے تو اس وضو کو بھی پہلے حکم دے سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں دیا؟ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، پتہ چل جائے کہ رسول کا تابعدار کون ہے. وضو کی ترتیب ساری جو آج ہم وضو کرتے ہیں وہ قرآن میں ہے. یہ ساری ترتیب اور سارا سلیقہ اور طریقہ کس کا بتلایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن میں تفصیل کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابعدار کون ہے. رسول کی پیروی ہی دین ہے، رسول کی نافرمانی ہی بے دینی ہے. ہمیں دیندار بننا چاہیے، بے دینی سے بچنا چاہیے، بد دینی سے بچنا چاہیے. اللہ دین پر ہمیں پکا رکھے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ اپنے حبیب کا تابعدار اور فرمانبردار بنا لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.